بہو کے روز روز کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بیٹے نے اسے اولڈ ایج ہوم میں داخل کروانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ جب اولڈ ایج ہوم کے مینیجر نے داخلے کے لیے اس بوڑھی عورت کا شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹ سسٹم میں سکین کیا تو اچانک پورے دفتر کے دروازے خودکار طریقے سے لاک ہو گئے۔ مینیجر نے کانپتے ہوئے اپنے عملے کو اشارہ کیا اور اس عورت کے بیٹے سے خوف زدہ لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کسے یہاں چھوڑنے آئے ہو؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زینب بیگم کی زندگی ایک ایسی طویل صبر آزما اور مسلسل قربانیوں سے بھری ہوئی داستان تھی جس کے ہر ورق پر صرف اور صرف ان کی بے لوث محبتوں اور ان کی خاموش تکالیف کی انمٹ کہانیاں درج تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ان کا اکلوتا بیٹا سلمان محض چند سال کا ایک معصوم بچہ تھا، اور اس کے بعد زینب بیگم نے اپنی تمام تر جوانی، اپنی تمام تر خوشیاں اور اپنی زندگی کے تمام رنگ اپنے اس اکلوتے بیٹے کی پرورش اور اس کے روشن مستقبل پر انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ قربان کر دیے تھے۔ اس نے سلمان کو ایک اعلیٰ اور مہنگے تعلیمی ادارے میں پڑھایا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ معاشرے میں ایک انتہائی باعزت اور کامیاب انسان بن سکے۔ زینب بیگم کا وہ خوبصورت گھر ان کی ان تمام یادوں اور مشقتوں کا اکلوتا گواہ تھا جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک ایک مسکراہٹ پر اپنی ہزاروں تکالیف کو بھلایا تھا۔ وقت اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار کے ساتھ گزرتا رہا، اور جب سلمان جوان ہوا تو اس کی محنت اور زینب بیگم کی دعاؤں کے طفیل اسے ایک بہت بڑی اور نامور تجارتی کمپنی میں ایک انتہائی اعلیٰ عہدہ مل گیا، جس کے بعد ان کی زندگی کے معاشی حالات میں مزید اضافہ ہوا اور وہ مکمل طور پر بدل گئے۔ سلمان نے شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں پہلے والے سے بھی ایک بہت بڑا اور عالی شان گھر خریدا اور اپنی ماں کو اس پرانے گھر سے نکال کر اس نئے اور چمکدار محل میں لے آیا۔ زینب بیگم کے لیے یہ دن ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور خوشی کا دن تھا، کیونکہ ان کی سالوں کی محنت اور دعائیں آخر کار رنگ لے آئی تھیں۔ لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیا گھر ان کی زندگی کے ایک ایسے تاریک اور اذیت ناک باب کا آغاز ثابت ہوگا جس کا تصور بھی ان کے لیے محال تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سلمان کی شادی ندا نامی ایک انتہائی خوبصورت لیکن بے حد مغرور، خود غرض اور مادہ پرست لڑکی سے ہو گئی۔ ندا کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں رشتوں کے احترام اور بزرگوں کی عزت سے زیادہ دولت اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ندا کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی زینب بیگم نے ان تمام حسین خوابوں اور اس سکون کے چھوٹے سے محل کی بنیادیں انتہائی تیزی سے ہلنا شروع ہو گئیں۔ ندا کو زینب بیگم کا اس گھر میں رہنا، ان کا دیہاتی اور سادہ انداز اور ان کی پرانی عادتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ وہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اور معمولی کاموں پر زینب بیگم کو انتہائی تضحیک آمیز طعنے دیتی اور ان کی سادگی کا مذاق اڑاتی۔ شروع میں تو زینب بیگم نے ان تمام باتوں کو یہ سوچ کر انتہائی خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا کہ شاید نئی بچی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے ماحول اور ان کے مزاج میں ڈھل جائے گی، مگر ندا کے رویے میں نرمی آنے کی بجائے دن بدن ایک انتہائی زہریلی اور ناقابل برداشت تلخی پیدا ہوتی چلی گئی۔ وہ جان بوجھ کر زینب بیگم کے پسندیدہ کھانے بنانا چھوڑ دیتی، ان کے کمرے کی صفائی پر کوئی توجہ نہ دیتی، اور جب بھی گھر میں سلمان کے دوست یا کوئی اور مہمان آتے تو وہ زینب بیگم کو انتہائی حقارت کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہنے کی سخت تاکید کرتی تاکہ ان کی سادگی کی وجہ سے اس کی نام نہاد عزت اور مرتبے پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ زینب بیگم کا دل ان تمام باتوں سے کٹ کر رہ جاتا
مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی اور اس کے گھر کے سکون کی خاطر اپنے لبوں کو سختی سے سی لیتیں اور راتوں کو اپنے کمرے کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر آنسو بہاتی رہتیں۔ سلمان جو ایک انتہائی فرما بردار بیٹا ہوا کرتا تھا، اب ندا کی زہریلی باتوں اور اس کی مسلسل شکایات کے زیر اثر آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی رات کو تھکا ہارا دفتر سے واپس آتا تو ندا اسے اپنی جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں سے زینب بیگم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی اور اسے یقین دلاتی کہ اس کی ماں اس کے گھر کے سکون کو برباد کرنے اور ان دونوں کے رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی دانستہ کوششیں کر رہی ہے۔ سلمان جو اپنی بیوی کی محبت اور اس کی باتوں کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا، اس نے اپنی اس ماں کی طرف سے آنکھیں اور کان مکمل طور پر بند کر لیے جس نے اسے اپنے خون سے سینچ کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ اب زینب بیگم کے ساتھ بات کرنے سے بھی کترانے لگا تھا اور ان کی کسی بھی ضرورت یا تکلیف پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ گھر کا وہ ماحول جو کبھی ایک جنت کا نمونہ ہوا کرتا تھا، اب زینب بیگم کے لیے ایک انتہائی گھٹن زدہ اور سلگتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ان کی حیثیت گھر کے ایک پرانے اور ناکارہ سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور ندا کے طعنوں اور اس کی بدتمیزیوں کی شدت میں اس قدر ہوش ربا اضافہ ہو گیا کہ اب وہ سر عام اور نوکروں کے سامنے بھی زینب بیگم کی شدید بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ بار بار سلمان سے کہتی کہ اسے اس بوڑھی اور گنوار عورت کے ساتھ اس جدید اور عالی شان گھر میں رہنے سے شدید گھٹن ہوتی ہے اور یہ عورت اس کی آزادی اور اس کے طرز زندگی کے راستے میں ایک بہت بڑی اور ناقابل عبور رکاوٹ ہے۔ ایک روز گھر میں ندا کے کچھ انتہائی امیر اور جدید خیالات کے حامل رشتہ داروں کی دعوت تھی۔ زینب بیگم جو اس روز شدید بخار اور کمزوری میں مبتلا تھیں، غلطی سے پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر اس وسیع و عریض اور خوبصورت ڈرائنگ روم میں آ گئیں جہاں ندا اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ زینب بیگم کی اس انتہائی خستہ اور بیمار حالت کو دیکھ کر ندا کے مہمانوں نے ایک عجیب سی حقارت بھری نظروں سے انہیں دیکھا، جس پر ندا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مہمانوں کے سامنے تو اپنے غصے پر قابو پایا، مگر جیسے ہی مہمان گھر سے رخصت ہوئے، اس نے گھر میں ایک ایسا خوفناک اور قیامت خیز طوفان برپا کر دیا جس نے زینب بیگم کی روح تک کو زخمی کر کے رکھ دیا۔ وہ چیخ چیخ کر سلمان سے کہہ رہی تھی کہ میں اب اس گھر میں اس جاہل اور بیمار عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی مزید نہیں گزار سکتی۔ اس نے میرے تمام مہمانوں کے سامنے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اور آج تمہیں کوئی ایک انتہائی حتمی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ یا تو یہ بوڑھی عورت اس گھر میں رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ سلمان جو اپنی بیوی کے اس شدید غصے اور اس کی دھمکیوں کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور اپنے ضمیر سے عاری ہو چکا تھا، اس نے انتہائی بزدلی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فیصلہ کر لیا جو کسی بھی باشعور اور باضمیر انسان کے لیے انتہائی شرمناک اور لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ اس نے اپنی اس ماں کو جس کے پیروں تلے جنت تھی، ایک پرانے سامان کی طرح گھر سے نکالنے اور کسی بوڑھے لوگوں کی پناہ گاہ میں داخل کروانے کا انتہائی ظالمانہ اور سنگ دلانہ فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی ابھی پوری طرح سے پھیلی بھی نہیں تھی، سلمان انتہائی مجرمانہ اور چوری چھپے قدموں کے ساتھ زینب بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ زینب بیگم جو رات بھر کے بخار اور دکھ کی وجہ سے ابھی تک بستر پر نڈھال پڑی تھی، اپنے بیٹے کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئیں۔ سلمان نے انتہائی کتراتی ہوئی نظروں اور لرزتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا کہ ماں جی، آپ کی طبیعت اکثر اب خراب رہتی ہے اور گھر میں ندا کے پاس اتنا وقت اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی مناسب دیکھ بھال کر سکے،
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو شہر کی ایک انتہائی شاندار اور پرسکون جگہ پر منتقل کر دوں، جہاں آپ جیسی اور بھی بہت سی بزرگ خواتین رہتی ہیں، اور وہاں آپ کا علاج اور آپ کی دیکھ بھال کا انتہائی بہترین اور جدید ترین انتظام موجود ہوگا۔ زینب بیگم، جو زندگی کے اتنے طویل تجربات سے گزر چکی تھیں، وہ اپنے بیٹے کی اس چکنی چپڑی اور بظاہر ہمدردی سے بھری ہوئی باتوں کے پیچھے چھپے ہوئے اس انتہائی بھیانک اور خوفناک سچ کو ایک ہی لمحے میں سمجھ گئیں۔ ان کا دل اس قدر شدت سے ٹوٹا کہ ان کے اندر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا، مگر انہوں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس کے بچپن کی کوئی یاد دلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بیٹا اپنی بیوی کی چند دن کی محبت اور اس کے طعنوں کے بدلے اپنی اس ماں کو گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو گیا ہو، جس نے اسے اپنے خون سے پالا ہے، اس کے سامنے اب ممتا کا کوئی بھی واسطہ دینا بالکل بے سود اور رائیگاں ہے۔ انہوں نے صرف ایک گہری اور انتہائی کربناک سانس لی اور انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی چند پرانی اور بوسیدہ کتابوں، اپنے مرحوم شوہر کی ایک پرانی تصویر اور اپنے چند انتہائی سادہ جوڑوں کو ایک چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ پر اسرار خاموشی اور ان کی یہ بے بسی سلمان کے ضمیر پر ایک انتہائی بھاری بوجھ بن رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں پر ندا کی محبت اور اس کی دھمکیوں کا جو کالا اور دبیس پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلمان اپنی ماں کو اپنی اس انتہائی مہنگی اور چمکدار گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا کر اس عالی شان گھر سے روانہ ہو گیا، جس گھر میں زینب بیگم کے بے شمار ارمان اور ان کے بے شمار خواب دفن ہو چکے تھے۔ گاڑی کا وہ طویل سفر ایک ایسی قبر جیسی اور خوفناک خاموشی میں گزرا، جس میں صرف زینب بیگم کی دبی دبی سسکیوں اور ان کی ان خاموش دعاؤں کی آواز شامل تھی، جو وہ اب بھی اپنے اس ظالم اور نافرمان بیٹے کے لیے اپنے دل میں کر رہی تھی۔ سلمان کی نظریں بار بار گاڑی کے شیشے سے اپنی ماں کے اس اداس اور زرد چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی رکھا تھا۔ بالآخر تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کے ایک انتہائی پرسکون، سرسبز اور انتہائی وسیع و عریض علاقے میں واقع ایک بہت ہی شاندار اور پرشکوہ عمارت کے سامنے آ کر رک گئی، جس کے مرکزی اور انتہائی عالیشان دروازے پر ایک بڑی اور چمکدار تختے پر جلی حروف میں سکون قلب لکھا ہوا تھا۔ یہ عمارت ظاہری طور پر اتنی پرسکون، اتنی خوبصورت اور اتنی منظم تھی کہ یہ کسی بوڑھے لوگوں کی پناہ گاہ کی بجائے کوئی انتہائی پرتعیش اور مہنگا ہوٹل معلوم ہو رہی تھی، جس کے چاروں طرف انتہائی خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کے باغات اور سرسبز درخت موجود تھے۔ سلمان گاڑی سے اترا اور اس نے زینب بیگم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زینب بیگم نے اپنے کپڑے کے اس چھوٹے سے اور حقیر سے تھیلے کو اپنے سینے سے لگایا اور انتہائی بوجھل اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس عظیم الشان عمارت کے اندر داخل ہوئیں۔ عمارت کے اندر کا ماحول بھی انتہائی صاف ستھرا، منظم اور روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں موجود عملہ انتہائی خوش اخلاق اور پیشہ ورانہ انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ سلمان اپنی ماں کو لے کر سیدھا اس ادارے کے مینیجر کے دفتر کی طرف بڑھا، جس کے دروازے پر مینیجر اعلیٰ کامران کا نام لکھا ہوا تھا۔ کامران ایک انتہائی وفادار، تجربہ کار اور سلجھا ہوا انسان تھا، جو اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ انتہائی اہم دفتری اور کاغذی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ جب سلمان اور زینب بیگم اس کے دفتر میں داخل ہوئے تو کامران نے انتہائی اخلاق اور گرم جوشی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں سامنے رکھی ہوئی انتہائی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمان نے کرسی پر بیٹھتے ہی انتہائی مصنوعی اور جھوٹی ہمدردی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کامران کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ یہ میری بوڑھی والدہ ہیں، اور چونکہ میں اپنے کاروباری اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اکثر شہر سے باہر رہتا ہوں،
اور گھر میں ان کی مناسب دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں آپ کے اس انتہائی شاندار اور نامور اولڈ ہوم میں داخل کروا دوں تاکہ یہ اپنی بقیہ زندگی انتہائی سکون اور آرام کے ساتھ گزار سکیں۔ کامران، جو روزانہ کی بنیاد پر ایسے درجنوں بے حس اور خود غرض بیٹوں کو دیکھتا تھا جو اپنی ماؤں کو مختلف بہانوں سے اس پناہ گاہ میں چھوڑ جاتے تھے، اس نے انتہائی گہری اور خاموش نظروں سے ایک بار سلمان کے اس چمکدار لباس اور اس کے مہنگے جوتوں کو دیکھا، اور پھر زینب بیگم کے اس مرجھائے ہوئے زرد اور آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، اور ایک انتہائی سرد اور کربناک آہ بھر کر اپنے سامنے پڑے ہوئے اس جدید سسٹم کو چالو کیا جس میں اس ادارے کے تمام اہم اور خفیہ قوائف درج کیے جاتے تھے۔ کامران نے اپنے دفتری طریقہ کار اور معمول کی ضابطے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ زینب بیگم کی طرف دیکھا اور ان سے گزارش کی کہ وہ ادارے کے اندراج کے لیے اپنی کوئی شناختی دستاویز اسے فراہم کریں۔ زینب بیگم، جو اس وقت تک مکمل طور پر ایک بت کی طرح ساکت اور خاموش بیٹھی ہوئی تھیں اور جن کی آنکھوں سے مسلسل دکھ اور بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے، انہوں نے انتہائی لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس پرانے اور بوسیدہ کپڑے کے تھیلے کی زپ کھولی اور اس کے ایک انتہائی اندرونی اور محفوظ خانے سے اپنا وہ پرانا اور موڑا توڑا ہوا شناختی کارڈ نکال کر کامران کے حوالے کر دیا۔ کامران نے اس شناختی دستاویز کو انتہائی احتیاط سے پکڑا اور اس پر درج معلومات کو اپنے اس جدید ترین برقی نظام میں درج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے میز کے ایک کونے پر رکھی ہوئی ایک انتہائی جدید فنگر پرنٹس کی مشین کی طرف اشارہ کیا، جو دراصل انگلیوں کے نشانات اور حیاتیاتی تصدیق کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور زینب بیگم سے انتہائی نرمی سے التجا کی کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اس مشین کے شیشے پر رکھ دیں تاکہ ان کے داخلے کا یہ حتمی اور لازمی عمل مکمل کیا جا سکے۔ زینب بیگم نے اپنے اسی انتہائی کربناک اور دکھ بھرے انداز میں اپنا وہ کامتا ہوا انگوٹھا، جس پر ان کی سالوں کی محنت اور مشقت کے بے شمار کھردرے اور ان مٹ نشانات موجود تھے، اس فنگر پرنٹس کے چمکتے ہوئے شیشے پر رکھ دیا، اور پھر اچانک اس انتہائی پرسکون اور خاموش دفتر میں ایک ایسا ہوش ربا، لرزہ خیز اور ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جس نے اس کمرے میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور وقت کے پہیے کو جیسے ایک ہی لمحے کے لیے مکمل طور پر ساکت کر دیا۔ زینب بیگم کا انگوٹھا جیسے ہی اس مشین کے شیشے پر مکمل طور پر ثبت ہوا اور اس کے نظام نے ان کے انگوٹھے کے نشان کو جانچا، تو اس جدید نظام کی سکرین پر اچانک ایک انتہائی تیز اور سرخ رنگ کی روشنی چمکنے لگی، اور اس پورے دفتر اور اس کے اطراف کی راہداریوں میں ایک انتہائی تیز اور پر اسرار سائرن کی آواز گونجنے لگی، جو اس بات کی علامت تھی کہ کوئی انتہائی غیر معمولی اور خفیہ ترین واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سلمان یا کامران کچھ سمجھ پاتے یا کوئی رد عمل ظاہر کر پاتے، اس پورے دفتر کے وہ تمام بڑے اور چمکدار شیشے والے دروازے ایک انتہائی جدید اور خودکار حفاظتی نظام کے تحت شدید اور خوفناک آواز پیدا کرتے ہوئے خود بخود مقفل ہو گئے، اور پورے دفتر کی روشنیاں ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو کر دوبارہ جل اٹھیں۔ کامران، جو اس ادارے کا سب سے بڑا نگران تھا اور جو اس نظام کی ایک ایک باریکی اور اس کے ہر راز سے مکمل طور پر واقف تھا، اس کا رنگ ایک ہی سیکنڈ میں مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف، حیرت اور ایک شدید قسم کی ناقابل یقین دہشت سے مکمل طور پر پھیل گئیں، اور اس کے ماتھے پر اس انتہائی سرد اور خنک ماحول میں بھی پسینے کے بے شمار قطرے چمکنے لگے۔ اس کا پورا جسم ایک شدید زلزلے کے جھٹکوں کی طرح کانپنے لگا، اور اس کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔
اس نے انتہائی وحشت زدہ اور پھٹی ہوئی نظروں سے پہلے اپنے سامنے موجود اس فنگر پرنٹ سکرین کو بغور دیکھا جس پر زینب بیگم کا نام، ان کی تصویر اور ان کا ایک ایسا خفیہ اور اعلیٰ ترین درجہ درج تھا جسے دیکھنے کی اجازت اس ادارے میں کسی بھی شخص کو نہیں تھی سوائے اس مخصوص حالات کے جب وہ شخص خود وہاں موجود ہو۔ اور پھر اس نے انتہائی سست روی اور لرزتے ہوئے انداز میں اپنی وہ خوف زدہ نظریں اٹھا کر زینب بیگم کے اس خاموش اور آنسوں سے تر چہرے کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اس نے سلمان کی طرف مڑ کر دیکھا جو اس اچانک ہونے والے واقعے، انلاک ہونے والے دروازوں اور اس سائرن کی آواز سے انتہائی خوف زدہ، گھبرایا ہوا اور پریشان ہو چکا تھا۔ کامران نے انتہائی مشقت کے ساتھ اپنے سینے میں رکی ہوئی سانس کو باہر نکالا، اور اس نے انتہائی کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی اور ایک ایسی خوفناک اور دہشت زدہ آواز میں سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نادان، اندھے اور بدبخت انسان، کیا تمہیں ذرہ برابر بھی اس بات کا کوئی ادراک یا کوئی اندازہ ہے کہ تم اپنی اس احمقانہ اور شرمناک حرکت کے نتیجے میں آج کس عظیم ترین اور محترم ترین ہستی کو اس بے آسرا اور لاوارث عورتوں کے ٹھکانے پر دھکے دے کر چھوڑنے کے لیے آئے ہو؟ یہ کوئی عام غریب اور بے سہارا بوڑھی عورت قطعی طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کے احسان یا کسی کی رحم و کرم کی محتاج ہے، بلکہ یہ اس پوری عظیم الشان عمارت، اس اربوں روپے کے اثاثے اور اس پورے فلاحی ادارے کی وہ اکلوتی بانی اور سب سے بڑی خفیہ مالک ہے، جس نے آج سے کئی سال پہلے جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک خفیہ اور قانونی معاہدے کے تحت کی اولڈ ایج ہوم صرف اور صرف ان مجبور بیکس اور لاوارث ماؤں کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس عظیم الشان پناہگاہ کی بنیاد رکھی تھی جنہیں ان کی تمہارے جیسی نافرمان اور سنگ دل اولادیں ان کے اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر کے سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دیتی تھیں۔ اس نے اپنی اس عظیم ترین نیکی، اپنے اس بے مثال صدقہ جاریہ اور اپنی اس شناخت کو ہمیشہ کے لیے ایک انتہائی کڑے اور خفیہ نظام کے تحت اس لیے چھپا رکھا تھا تاکہ اس کی اس نیکی کا کوئی چرچا نہ ہو سکے اور کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مگر یہ انتہائی عظیم اور فرشتہ صفت عورت اپنی اس تمام تر نیکی اور اس پورے ادارے کو قائم کرتے وقت یہ بات بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے خوابوں اور خیالوں میں بھی یہ سوچا تھا کہ قدرت اور مکافات عمل کا نظام کس قدر کڑا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اسے خود اپنی ہی خیرات سے بنائی ہوئی اس پناہگاہ میں اپنے ہی اس اکلوتے اور سگے خون کے ہاتھوں ایک انتہائی لاوارث، مجبور اور بے آسرا عورت کی حیثیت سے اسی طرح رسوا ہو کر داخل ہونا پڑے گا جس طرح وہ دوسری ماؤں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ تعمیر کروا رہی تھی۔ کامران کی زبان سے نکلنے والے یہ انتہائی سخت، کڑوے اور ہوش ربا حقائق سن کر سلمان کے کانوں میں جیسے کسی نے ہزاروں من پگھلا ہوا اور ابلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی جس پر وہ اپنے غرور اور اپنی مادہ پرست بیوی کے نشے میں تن کر کھڑا ہوتا تھا، اور اس کا پورا وجود ایک شدید ترین صدمے، احساس جرم اور ایک ایسی نہ ختم ہونے والی ندامت کی آگ میں جلنے اور لرزنے لگا جس کا اب دنیا کی کسی بھی زندگی میں کوئی مداوا اور کوئی علاج ممکن نہیں تھا، جبکہ زینب بیگم اس پورے منظر اور اس دردناک انکشاف کے دوران انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے گہرے اور جان لیوا دکھ کے ساتھ ان بوڑھے اور کامتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں جنہیں وقت کے اس ظالمانہ اور عبرتناک پہیے اور قدرت کے اس ناقابل فہم اور اٹل نظام نے آج بالکل اسی ہی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس دردناک اور اذیت ناک مقام سے دوسری بے بس ماؤں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا
اور خفیہ ترین ادارہ قائم کیا تھا۔